میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت جس کی اللہ جل جلالہ ہمیں دل سے قدردانی نصیب فرمائے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اور ایمان کی نعمت جب سے آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے یہ نعمت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ یہ نعمت سلب نہیں، چھینی نہیں جاتی، ہٹتی نہیں ہے۔ جتنے اعمال ہیں وہ سب وقتی ہیں۔ روزہ وہ مہینے بھر کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے لیے، 12-13 گھنٹے کا روزہ۔ زکوٰۃ وہ لمحوں کا کام ہے، زکوٰۃ آپ نے دے دی، نکال لی اور دے دی۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے، منی سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو رمی پہ ختم ہو جاتا ہے، طواف وداع پہ۔ اور اسی طرح نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، ہر نماز میں جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھتا آدمی، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو رات کو بھی ہمارے ساتھ ہے، سوتے وقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور جاگتے وقت پہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بعض ایسے حالات انسان کے ہوتے ہیں جن حالات میں انسان یعنی گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اس وقت میں ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، وہ ایک روحانی چیز ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان وہ جڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے رب کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نعمتیں، اللہ پاک جو ابدی نعمتیں آخرت میں دیں گے وہ ایمان کی وجہ سے دیں گے۔ تو کسی قسم کا کوئی بھی حال ایمان والے پہ آتا ہے تو ایمان کی برکت سے اس کی برکات بڑھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارک سن چکے ہیں آپ حضرات، سن لیجئے دوبارہ۔ وہ کیا؟ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب، اس کے ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ اس کی الٹی بھی سیدھی اور سیدھی بھی الٹی، اس کا برا حال بھی اس کے لیے اچھا، اس کا اچھا حال بھی اس کے لیے اچھا۔ کیا مطلب؟ ان اصابت السراء شکر فکان خیر اللہ۔ خوشی مل گئی، نعمت مل گئی، برکت مل گئی، کامیابی مل گئی، راحت مل گئی، صحت مل گئی، مالداری مل گئی، گھر مل گیا، نوکری مل گئی، اچھا حال آ گیا، اس نے کہا الحمدللہ، یا اللہ یہ تو آپ نے بھیجا ہے۔ تو یہ اچھا حال اور اس کا شکر یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللہ۔ مشکل میں آ گیا، بیمار پڑ گیا، تکلیف میں آ گیا، جہاں جاتا ہے بندشیں نظر آتی ہیں، جس کے پاس جاتا ہے کوئی عزت ہی نہیں کرتا، ہر جگہ سے دھتکارا جا رہا ہے، ہاں کہیں پر اس کو سکون نہیں ہے، ہر وقت بے قرار بے قرار، کہیں بیماریوں نے گھیر لیا تو کہیں غربت نے گھیرا، کہیں بیماریوں نے گھیرا تو کہیں غربت نے گھیرا، کہیں اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، حق پر ہے ماں باپ نے چھوڑ دیا، حق پر ہے گھر کے اندر بچوں نے نکال دیا گھر سے، حالات بگڑ گئے، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور ایسے موقعوں پر یہ سب باتیں جتنی بھی ہیں دنیا حالات کی جگہ ہیں، تو ایسے موقع پر یہ کیا کرتے؟ صبر کرتا ہے۔ اور کیا اس کے اندر کی صدا کیا ہوتی ہے؟ ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کیا دوستو؟ کسی قسم کا کوئی بھی حال کبھی بھی آدمی دل دماغ میں ادھر ادھر کے وسوسے نہ لائے۔ شیطان کا کام ہی برباد کرنا ہے، اس کا کام ہے سیدھے کو اجاڑنا، اس کا کام ہے مومن کے دل پہ حملہ کرنا۔ یہ تو اللہ ہے، فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ ایمان والو یقین رکھو اس بات کا، اپنے رب کے کلام سے جڑو، اس لیے روز اس کو پڑھو۔ اگر ترجمہ نہیں بھی پڑھتے ہو پریشان نہیں ہونا، اس کی عربی کی عبارت بھی تمہارے دل کو سیدھا کرے گی۔ بہتر تو یہی ہے تم بزرگوں کا ترجمہ پڑھو، سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لو بزرگوں سے،
لیکن اگر تمہارے پاس ترجمے کا بھی وقت نہیں ہے نہ سننے کا وقت ہے تو تلاوت تو کرو. تو اس کی یہ عربی عبارت بھی تمہارے دل کو سیدھا کرے گی. کیا؟ وَاعْلَمُوا، یقین رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ پاک دلوں پر کنٹرول صرف اللہ کا ہے. ہاں شیطان تو آتا ہے، گھستا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اللہ کے رسول کا فرمان، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، تمہارے خون کا جو تمہارا جو خون دوڑ رہا ہے لمحوں کے اندر دماغ سے پاؤں کے انگلیوں پہ جا رہا ہے، وہاں سے جناب دماغ پہ آ رہا ہے. دل کی پمپنگ آپ دیکھ لیں، پورا بدن خون کے اندر ہے. اس کی نسیں، انسان کی نسیں، یہ پورے بدن میں گردش ہو رہی ہے. شیطان اسی طرح تمہارے نسوں میں گھوم رہا ہے. اس کو طاقت خدا نے دی ہے. بھئی کیوں دی ہے خدا نے طاقت؟ تمہارا امتحان لینا مقصود ہے. تم اس پیپر میں پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو، اور پیپر کا دورانیہ تمہاری پوری زندگی، بالغ ہونے سے لے کر تمہاری موت تک، چاہے 80 سال کے ہو یا 100 سال کے، 40 سال کے ہو یا 50 سال کے، جوانی کی عمر میں تمہیں بلانا ہے یا بڑھاپے میں، یہ پورے تمہارے پرچے کا دورانیہ ہے. یہ امتحان کے لیے ہم نے اس کو مسلط کیا ہے تم پر. ہم نے مسلط کیا ہے اس کو تم پر. اس کا کام خراب کرنا ہے. تمہارا کام ہے محفلوں میں آؤ اور یہ روحانیت اور نورانیت والی باتیں لو، اور اپنے دل دماغ کو ان باتوں سے نورانی بناؤ تاکہ موقع پر یہ باتیں تمہیں یاد رہیں. حالات اس وقت بندہ بالکل ٹھیک ہے، زور کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ جمعے کے بعد باہر نکلا پتہ نہیں کیا ہو جائے، شام کو عصر میں کیا ہو جائے، مغرب میں کیا ہو جائے. تو اس لیے حالات تو بدلتے رہیں گے. تو علم قرآن پاک اور احادیث کا کہ دنیا حالات کی جگہ ہے. اس لیے ایمان ہی کی برکت سے ایمان والے کو اس کے حالات کا بدلہ ملتا ہے. کافر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والا وہ تو بیچارہ تکلیفوں میں ہوتا ہے، کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو ایمان والا اس کی نظر اللہ پہ جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کو اس بیماری کی برکت سے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یمشی علی وجہ الارض وما بہ خطیئۃ، زمین پر وہ جب صحت مند ہو کے چلنے لگتا ہے گناہ سے دھلا ہوا ہو جاتا ہے. کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، ایک بخار سے سالہ سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک بخار سے سالہ سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. مومن تو ایسا ہے. اور منافق اور کافر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عقلہ اہلہ ثم اطلقہ فلم یدر لماذا عقلہ ولماذا اطلقہ، کہ اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ اونٹ کی طرح ہے. گھر والوں نے اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو باندھا، اور پھر کچھ دنوں تک جب وہ ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دیا. تو اونٹ کو کیا پتا مجھے باندھا کیوں تھا اور مجھے کھولا کیوں، اس کو کیا پتا. کہ منافق اور کافر کی یہ مثال ہے، اس کو کسی تکلیف سے کوئی عبرت نہیں ہوتی. اور منافق اور کافر، یہ بات اس لیے کہی جا رہی کہیں ہم اس فہرست میں نہ آ جائیں. بخار آئے، ہم کہتے ہیں یار وائرل چل رہا ہے، بس نسبت وائرل کی طرف ہو رہی ہے. ہاں یار بس کیا کریں، یہ وائرل انفیکشن ہے، بس دنیا میں چل رہا ہے بس. اور بھئی خدا کی طرف نسبت کرو، اسی وائرل میں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، ان کو نہیں ہو رہا، اور تو ہی ایک وائرل میں پھنس گیا اور نسبت اب وائرلوں کی طرف کر رہے ہو. بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیا آیا؟ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے اندر دل دماغ کی اصلاح، دل دماغ ہر وقت اپنے رب کے ساتھ تقدیری فیصلوں کے ساتھ تمہارا دل جڑا رہے، اور کسی موقع پر دیکھنا ہار نہیں ماننا. بس تمہاری جیت کس میں ہے؟ تم ہر وقت اپنے رب کے سامنے دبے رہو، بس عاجزی کے ساتھ. اسی میں تمہارے لیے جیت بھی ہے، تمہارے لیے عافیت بھی اسی میں ہے.
تو یہ ہمارے رب نے ان آیتوں کو ہم سب کے لیے بیان کیا، جو میں نے آپ کی خدمت میں 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس لیے دنیا حالات کی جگہ ہے، کسی کو بیماریوں نے نچوڑ لیا اور کسی کو گھر کے حالات نے پریشان کر لیا، بچے سارے نافرمان۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ ایسا باہر ملک چلا گیا کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کی خبر ہی نہیں لیتا۔ تمہارے گلدستوں سے، تمہارے پیسوں سے تمہارے ماں باپ کی چاٹیں گے اس گلدستوں کو؟ ہاں، اصل تو تمہارا وجود ہے۔ وہ تو ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچ لیں، آپ کا ایک بیٹا اور گود کا بیٹا، آپ مرد ہیں، آپ اس گود کے بیٹے کو مرد ہوتے ہوئے اس کو چھوڑیں گے اسی طرح؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ماں ہوتے ہوئے وہ اپنے گود کے بچے سے صبر کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا ابھی تھوڑی دیر میں اس کا پیشاب اسی نے صاف کرنا ہے، اس کا پخانہ اس نے صاف کرنا ہے، تھوڑی دیر میں اس کو بھوک لگی، وہ بلبلائے گا، ماں کے علاوہ اس کی بلبلانے پر کوئی لبیک کہنے کو تیار نہیں۔ اس کا وہ گندا ہو گیا، اس کی ناک بہ رہی ہے، اس کی صفائی ماں کرے گی۔ یہ پیمپر تو ابھی آئے ہیں، سر کا درد، ایک جو ہے وہ بچوں کے ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا، مجھ سے کہا آپ جمعے میں اعلان کریں کہ یہ پیمپر بیماری ہے، ہر وقت بچوں کو پیک نہ کریں۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم اگر آپ اپنے آپ کو انٹرویل میں مستقل 24 گھنٹے بند رکھیں، کیا حشر ہوگا، کتنے امراض لگیں گے، چاہے وہ انٹرویل دھلا ہوا ہو۔ یہ تو ایک فطرت کے خلاف زندگی ہے۔ ضرورت کے لیے پیمپر ہے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے بچے اور بچی کو پیک کر دیں۔ یہ پیمپر ابھی آئے ہیں، ورنہ یہی بچے ان کپڑوں میں پیشاب کرتے تھے، ماں باپ کے کپڑوں پہ۔ حضور پر بچے نے پیشاب کیا، پانی منگوایا، حضور نے وہ پانی ڈلوایا۔ بچے اپنی ماں پہ، گود پہ پیشاب، سردی میں یہ بچے پیشاب کرتے۔ کپڑوں کی کثرت نہیں تھی، یہ ابھی کثرت ہوئی ہے۔ ماں خود پیشاب میں سوتی تھی، اس بچے کو جو ہے وہ سوکھے میں سلاتی تھی۔ تو ماں لمحے بھر کے لیے اپنے بچے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیسا بیٹا ہوں کہ اپنی ماں سے برسوں کے لیے جدائی ہو گئی، اور ان کی وہ میری شکل کو دیکھنے ترس گئی، اور تو اپنی بیوی کے ساتھ مزے کر رہے بچوں کے ساتھ۔ تو ماں کے بغیر، باپ کے بغیر یہ زندگی سکھ والی گزرتی کیسی ہے؟ جو لوگ پردیس میں ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھے، یا اپنے ملک میں جا کے مزدوری کریں، ماں باپ کے سامنے حاضری دینا، یہ سیکھیں ذرا اس بات کو۔ بہت زبردست قسم کی شکایتیں ہیں یہ، اور جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ کوئی ازالہ نہیں ہے اس کا۔ آپ کہیں گے دعاؤں سے، میں اپنی ماں کی مدد کروں گا، دعاؤں سے، خاک دعاؤں سے مدد کریں گے آپ۔ اس کو آپ کی خدمت چاہیے، وہ آپ کی خدمت، وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، اس کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ویڈیو کال سے تسلی نہیں ہوتی، ہم ویڈیو کال روزانہ کرتے ہیں، اس سے کہاں تسلی ہوگی؟ وہ تو آپ کو دیکھنا چاہتی ہے، بالکل سامنے دیکھنا چاہتی ہے، بالفعل مباشرتاً سامنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ہاں، وہ اس نے بچپن میں جب آپ محتاج تھے اس نے لمحہ بھر تمہاری جدائی برداشت نہیں کی، جب وہ تمہاری محتاج ہو گئی تم نے اس کو پھینک دیا۔ یہ کیسی منطق ہے، اور کیسا علم ہے، اور کیسی عقل ہے؟ اس لیے ایمان والا، اس کو اللہ پاک نے مختلف قسم کے حالات یہ دنیا کے اندر ہیں۔ تو تسلی کے الفاظ سنیے غور سے۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی، 10ویں پارے کی آیت۔ حضرات ان 7 آیتوں کو، میں نے صرف ایک پڑھی ان میں سے، حضرات ان 7 آیتوں کو منجیات کہتے ہیں۔ 7 آیتیں ہیں۔ مومن کا ہتھیار یہ کتاب ہے حفاظتی دعاؤں کی۔ بشرا جو مکتبہ ہے انہوں نے چھاپی ہے، اور ہماری مسجد میں اللہ کا فضل ہے ایک بڑا مجمع اس کو پڑھتا ہے۔ جن کلاسوں میں میرے سبق ہیں وہاں بچے سب اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں مومن کا ہتھیار، مولانا یونس پالن پوری انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کتاب صبح شام یہ سینے کے ساتھ لگانے کی کتاب ہے، روز پڑھنے کی ہے، حفاظت میں رہیں گے۔ ان میں یہ 7 آیتیں ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں جو ان 7 آیتوں کو پڑھے گا وہ
اللہ پاک اس کو زمینی آسمانی ہر آفت سے بچائیں گے۔ ان میں ایک آیت میں نے آپ کو آج ترجمہ کرنا ہے، باقی 2 آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قل، نبی کو خطاب ہے کہ آپ فرما دیجئے، اور قیامت تک کے مسلمان اس آیت کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ کیا؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی اچھا حال، کوئی بھی برا حال، مراد اس سے برا حال ہے، کوئی بھی برا حال اگر کسی پر آتا ہے تو آپ اعلان کر دیں، ہر مومن کی زبان سے یہ جملہ نکلے، کیا؟ ہر حال اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اس حال میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہماری عربی میں لام اور علا یہ الگ الگ معنی کے لیے آتے ہیں۔ لام فائدے کے لیے آتا ہے، علا مضرت نقصان کے لیے آتا ہے، جیسے صلی لنا یا دعا لنا، فلانے نے ہمارے لیے دعا کی، اور دعا علینا تو جب علا آ جائے گا تو فلانے نے میرے لیے بد دعا کی۔ اب دیکھیں لام اور علا میں کتنا فرق آ گیا۔ دعا لنا اس نے ہمارے لیے دعا کی، اور دعا علینا اس نے بد دعا کی۔ دیکھو لام اور علا کا یہ فرق ہے۔ تو یہاں لنا ہے، ایمان والوں پر کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے وہ تو ہمارے فائدے کے لیے آتا ہے۔ حال آ گیا نا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں انا وجدنا خیر الخیر فی الکرہ، حالات ناموافق ہو گئے، بس اب ہم سمجھ جاتے تھے اب اس کے بعد خیر آنے والی ہے۔ ہر خراب حال وہ بات کی خوشخبریوں کا پیش خیمہ ہے، اس لیے کبھی بھی دل پر اس حال کی وجہ سے یہ والی باتیں مت لایا کریں کسی کی بندش ہے، ہم تو جادو میں اکڑ گئے، کبھی بھی نہیں۔ جب آپ کا تعلق مسجد سے ہے، خدا آپ کو سجدے کی توفیق دے رہے ہیں، کوئی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا بھی اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہاں، جادو کن پہ ہوتا ہے؟ ان پہ ہوتا ہے جو ناپاک رہتے ہیں۔ کن پہ ہوتا ہے؟ جو حالت جنابت میں ہوتے ہیں۔ کن پہ ہوتا ہے؟ جو بیت الخلا جاتے نکلنے میں دعائیں نہیں پڑھتے۔ کن پہ ہوتا ہے؟ جو خدا کے سامنے سر نہیں رکھتے۔ جو خدا کے سامنے سر رکھے وہ جادوگر خود اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ باتیں اس لیے کہ قرآنی باتیں ہیں۔ ہمارے رب جادوگروں کے بارے میں پہلا پارہ، اس کے آدھے کے بعد ایک ٹکڑا ہے جادوگروں کے بارے میں کہ سن لو اے مسلمانوں، کوئی جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ کیا ٹکڑا ہے آیت کا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس جادو کی وجہ سے کوئی بھی بڑا سے بڑا جادوگر اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ لوگ کہتے ہیں جنات کی کاروائی ہے، یار جنات تو بڑے ہیں۔ ہمارے رب جنات کا پتہ صاف کر رہے ہیں۔ سورہ سبا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنا کر کے ہمارے رب جنات کے علم کو، لوگ کہتے ہیں جنات کی بڑی معلومات ہے، اللہ ان کی معلومات کو جڑ سے صاف کر رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی پہ کھڑے ہیں اور وفات ہو گئی ہے، اور جنات دیکھ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سال بھر ہو گیا، حضرت کی وفات ہو گئی ہے، کھڑے ہوئے ہیں اور جنات وہ مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ دیمک نے وہ لکڑی ان کی کھا لی اور جب وہ گر پڑے زمین پر تو تبینت الجن، قرآن کی آیت سورہ سبا کی، اللہ پاک جنات کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی کسی جن کے بارے میں، کسی جادوگر کے بارے میں، یار فلانے کے پاس ہم گئے، بس اس نے ہماری دل کی باتیں بتائیں، بالکل اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ کوئی ہمارے دل کی حالت نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے۔ کیا فرمایا؟ تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ جنات نے یہ یقین کر لیا اگر ہم عالم الغیب ہوتے تو اس مصیبت میں نہ ہوتے۔
ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے. دیکھو وہ کب کے انتقال کر چکے, آج سال بھر کے بعد وہ لاٹھی گری ہے, ابھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو کب کے مر چکے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا علم کامل ہے. کیا فرمایا؟ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے, کس کے ارادے سے آتا ہے؟ اور نفع کے لیے یا نقصان کے لیے؟ ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے. مولا کا ترجمہ مددگار, مولا کا ترجمہ محبت کرنے والا, مولا کا ترجمہ, مولا کا ایک ترجمہ نہیں ہے. جیسے سن لیا حدیث میں کہ علی ہمارے مولا ہیں, ہاں مولا علی, تو مولا علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلافت بلا فصل ان کو ثابت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, یہ علمی باتیں ہیں, یہ عوامی باتیں نہیں ہیں. اس لیے مولا یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے. وہ اللہ ہمارے محب ہیں, وہ اللہ ہمارے دوست ہیں, وہ اللہ ہمارے چاہنے والے ہیں, وہ اللہ ہمارے رفیق ہیں. مولا کا ترجمہ رفیق, مولا کا ترجمہ مددگار, مولا کا ترجمہ محبت کرنے والا. اور ایمان والوں کو بھروسہ تو صرف کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر. یہ ایک آیت ہوگی. دوسری آیت میں نے پڑھی 27واں پارہ سورہ حدید. ہمارے رب فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, کوئی بھی مصیبت دنیا میں آ گئی, بم دھماکہ ہو گیا, کہیں زلزلہ آ گیا, دنیا میں فساد آ گیا, سمندری طوفان آ گیا, کہیں بادل پھٹ گئے, کہیں آسمانی بجلیاں گر گئی, کہیں کوئی مصیبت آ گئی, یا کسی ذات میں مصیبت آئی, بیماری نے پکڑ لیا, کینسر ہو گیا خدا نہ کرے, گردوں نے کام چھوڑ دیا خدا نہ کرے, اور فقیری آ گئی خدا نہ کرے, کسی قسم کا کوئی بھی حال آیا, ہمارے رب فرماتے ہیں سنو ایک بات, یہ پہلے سے جو ازل والی کتاب تقدیر کی ہے وہ میں نے تمہاری پیدائش اور زمین کی پیدائش سے پہلے ہم نے لکھا تھا 2025, اور اسی طرح نومبر کا مہینہ اور فلانی تاریخ میں یہ ہوگا. یہ ہم نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 پہلے لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہونا اور پھر اس کے مطابق ہونا یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ سب آسان ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب, پہلے سے تقدیری کتاب میں ہم لکھ چکے ہیں, اس زمین اور اس آدمی کے اور عورت کے پیدا کرنے سے پہلے. یار ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ والا لکھنا پھر اس کے مطابق ہونا یہ ہمارے لیے. پھر میں آپ سے عرض کروں, ہمارے عربی گرامر میں کہیں پر حروف کے آگے پیچھے ہونا وہ نفع سے خالی نہیں. اس کا اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک بات ہے صرف اللہ کی ذات پر اس طرح کرنا یہ آسان ہے. بے شک بات ہے, آپ کے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے. تو صرف اللہ کے لیے آسان ہے, کوئی نبی کوئی ولی بھی نہیں کر سکتا, کہ صرف اللہ کے لیے آسان ہے. اچھا اسے ہم نے کیوں کیا؟ وجہ سن لو اے مسلمانوں, وجہ سن لو. اپنے رب کے ساتھ جڑے رہا کرو, رزق کی بندش میں پریشان مت ہوا کرو. گھر میں ایک نہیں 10 لوگ ہیں, 8 بیمار پڑے, پریشان نہیں ہونا. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم اسی یأسا, لکی لا تأسوا علی, کوئی چیز ملنے کی تھی, یار میں تو لیٹ ہو گیا, یار ملی نہیں مجھے, فوت ہو گئی. کسی چیز کی امیدیں تھی میری لیکن وہ ملی نہیں, تو یہ کہو تم اپنے دل سے میرے رب نے نہیں دی مجھے. کس نے نہیں دی؟ ہاں, جو چیز فوت ہو گئی غم مت کرنا, اپنے رب کے ساتھ اس فوت شدہ حالت میں بھی جڑ کے رہنا. اور پھر کوئی چیز مل گئی, تمہاری اوقات سے زیادہ ملی, یار میں تو 2 کمروں کا مکان مانگ رہا تھا, میرے رب نے تو 1000 گز کا بنگلہ دے دیا. میرے لیے تو 50,000 روپے بہت تھے, میرے رب نے تو 5 لاکھ روپے دے دیے مجھے. ہاں, وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, جو نعمت مل گئی اس پہ اترانا مت, کیونکہ نعمت کا چھن جانا
اس میں تیرے رب کے ہاں بہتری ہے، اور نعمت کا مل جانا اس میں بھی تیرے رب کے ہاں بہتری ہے۔ لہٰذا دونوں حالتیں، چھیننے کے اندر صبر کی ترغیب، چھیننے کے اندر صبر کی ترغیب، اور دینے کے اندر شکر کی ترغیب، دونوں حالتوں میں بندہ کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک ایسے متکبر اور فخر کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے، اور ایمان والا ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ دو آیتیں ہو گئیں۔ تیسری آیت سورہ تغابن، سورہ تغابن کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت کہ سن لو اے مسلمانوں، نسبتیں بدلو، اپنی چیزوں کی طرف نسبتیں مت کیا کرو، چیزوں کی طرف نسبتیں، چیزیں تو کیا ہیں؟ سبب قریب ہے، اصلی سبب ظاہر ہے، اور اصلی سبب حقیقی وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک دن فجر میں صبح بارش ہوگی، آپ سفر میں تھے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، رات بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ جب بارش ہوتی ہے تو وہ نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں، ان کا اپنے رب پر ایمان نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ بارش کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اب حال آیا بیماری کا، اچانک قسم کا حال آیا، یہ بھی دعا مومن کے ہتھیار میں ہے، اے اللہ میں آپ سے اچانک کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اچانک کا حادثہ ہو گیا، اچانک تکلیف آ گئی، اچانک مصیبت آ گئی، اے اللہ اچانک کی خیر تو چاہیے لیکن اچانک کا شر نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اس آیت میں جو 28ویں پارے میں ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی انسان پر، زمین پر، کہیں پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ صرف کس کے حکم سے آتی ہے؟ ہاں، ایسے موقع پر اپنے ایمانوں کو تازہ رکھو تو اللہ کیا کریں گے؟ یہدی قلبہ، معرفت کا دروازہ کھول دیں گے۔ معرفت کا ترجمہ اللہ کی پہچان ملے گی۔ اچھا میرے رب، آج وہ صحابہ کے ہاں مشہور تھا، آج تو میرے ہاں ایسا مہمان آیا ہے جو تو نبیوں کے ہاں آتا ہے، میں اتنا خوش قسمت کہ میرے ہاں وہ مہمان آیا۔ حجی کیا مہمان؟ کہا آج میرے گھر میں فاقہ ہے، آج میرے گھر میں ہم تو فاقے سے روتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ مہمان ہے جو نبیوں کے ہاں آیا کرتا ہے، میری کون سی نیکی اللہ کو اچھی لگی، آج ایسا مہمان آیا۔ تو بیماری آئی تو یہ اللہ نے بھیجی، تو دل دماغ کی آواز ہو کہ یہ کس کے حکم سے آئی ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر ایمان کو تازہ کرو تو اللہ تمہارے دل کو ہدایت دیں گے۔ اور ویسے تو ہر چیز کا پتہ اللہ کو ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ ایسے موقع پر صبر کا دامن مت چھوڑو، اطیع اللہ اطیع الرسول، اور اگر نہیں تو پھر تمہاری مرضی، ہمارے نبی کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، باقی تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو، ہم تو بات پوری کریں گے۔ لہٰذا 100 باتوں کی ایک بات اس کو دل میں بٹھا دو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا، ہاں اپنے ایمان کو تازہ رکھو، جددو ایمانکم، بار بار کلمہ پڑھا کرو تاکہ شیطان بھاگے۔ اور پھر فرمایا ایمان والوں کا تو صرف کس پر بھروسہ ہوتا ہے؟ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا، آگے پھر یہ مضمون چلے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل والا بنائے، اور ہر خوشی غمی میں اور ہر حال میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے، اور کوئی بھی ادھر ادھر کا شیطانی جو سلسلہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔